آپ علیہ السلام ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے فرعون کے ڈوبنے کا قصہ آ گیا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا سمندر میں، بحر کلزم میں ڈوب رہا تھا، تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے مددگاروں کو بلا رہا تھا، اور جب کوئی اس کا مددگار نہ آیا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بس میں نے مان لیا اس معبود کو جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے کہا آن اب کہتے ہو، کاش کہ اس سے پہلے کہتے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے ہلاک بھی کریں گے، تیرے جسم کو بھی بچائیں گے، تاکہ قیامت تک کے لوگ تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، نبی کا نافرمان ہوتا ہے، اور جو سرکش ہوتا ہے، خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کا اتنا برا اثر ہوتا ہے۔ یہ سارا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ہمارے نبی جب اس کی تلاوت کر رہے تھے تو حضرت جبریل آسمان سے آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جس واقعے کو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا، اس واقعے کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ تو پڑھ رہے ہیں نا، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، میں خود وہاں موجود تھا جب فرعون غوطے کھا رہا تھا اور سمندر میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے منہ میں، ناک میں، کان میں پانی جا رہا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور جب وہ چیخنے چلانے لگا اور کلمہ پڑھنے لگا تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، میں سمندر کے کیچڑ کو اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، خشیت ان تدرکہ الرحمہ، میں اس کے منہ میں اس لیے کیچڑ ٹھونس رہا تھا اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کلمے پہ بھی خدا کو رحم نہ آ جائے۔ میں اس کی آواز کو دبا دینا چاہتا تھا، اس کے منہ میں کیچڑ کو ٹھونس کے اس کی آواز کو دبا دینا چاہتا تھا کہ اب بھی کہیں اللہ کو اس پہ رحم نہ آ جائے، اور اب بھی کہیں اللہ اسے بخش نہ دے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کتنے مہربان ہیں۔ جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ میرے آپ جیسے گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ پر امید رہے میرا مالک بڑا مہربان ہے، ہم توبہ کریں گے وہ معاف کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اور جری ہو جائے، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، یہ تو بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی دھڑا دھڑ نافرمانیاں کرتے رہیں، یہ تو بے حیائی ہے۔ لیکن مایوسی بھی نہ ہو، ہمیشہ انسان اللہ کی رحمت سے پر امید رہے، میں اللہ سے توبہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ بھی کرواتا ہے اور گناہ کروا کے مایوس بھی کر دیتا ہے، اب مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، چلو جی اب چھوڑ دو، بس نمازیں چھوڑ دو، مایوس کر دیتا ہے۔ گناہ ہوا، اب ذکر بھی چھوڑ دیا، تلاوت بھی چھوڑ دی، مراقبہ بھی چھوڑ دیا، بزرگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا، تبلیغ میں جانا بھی چھوڑ دیا۔